یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں آیات کئی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور اپنی جانوں کے اندر بھی کئی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، وہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، غور و فکر کرے۔ اس کے ذریعے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، چاہے دینی معاملات ہیں چاہے دنیاوی معاملات ہیں، اپنے تمام معاملات میں غور و فکر سے کام لے۔ محض کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا، یہ انسانی عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دین کے معاملے میں بھی آپ پرکھیں، دیکھیں، جس سے آپ دین کی بات لے رہے ہیں، جس کی محفل میں بیٹھ کر آپ دین سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ اس آدمی کو بھی پرکھیں اور اس کی باتوں کو بھی پرکھیں۔ اسی طرح دنیا کے معاملات میں تو ہم یہ کام کرتے ہیں اپنا، لیکن دین کے معاملے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملات میں ہم کوئی چیز ہم نے خریدنی ہے، ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو ہم اس کی جانچ پرکھ، جستجو، غور و فکر، ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس معاملے میں، جس بندے کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں وہ بندہ کیسا ہے، پتہ نہیں کتنے بندوں سے ہم پوچھیں گے۔ ہم دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے تو غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اخروی نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے اور مولویوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ صدا لگاتا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ ہم نے تو اپنا پورا زور لگا کے یسرنا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے جو یہ صیغہ ہے نا یسرنا، اس کے اندر تکلف کا ہے مادہ۔ ویسے یسیر کا معنی ہوتا ہے آسان، یسر آسانی، لیکن یہ جو ہے نا یسرنا، اس کے اندر تکلف کا مادہ ہے، یعنی ہم نے اپنا پورا زور لگا کے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تاکہ تم اپنے دین، عقائد، نظریات، اعمال کے معاملے میں تم غور و فکر کرو اور دیکھو کہ جس عقیدے کو میں نے اپنایا ہوا ہے، جو نظریہ میں نے قبول کیا ہوا ہے، جو عمل میں نے اختیار کیا ہے، آیا وہ درست ہے یا نہیں۔ تو غور و فکر کی اللہ رب العزت اپنے بندے کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے ہر معاملے کے اندر غور و فکر کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اپنے مالک کو پہچاننا ہے تو زمین کو دیکھو، زمین اسی کو دیکھو، تمہیں اپنا مالک سمجھ آ جائے گا، معبود اور الہ کی پہچان ہو جائے گی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، ہم اس کے اوپر زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں، ہم اس کو چیر پھاڑ کے اس سے ہم باقی ضروریات بھی اپنی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر ہم دانہ دن کا ڈال کے اپنے لیے ہم غلہ، یہ چیزیں بھی ہم اسی زمین سے نکال رہے ہیں۔ اسی زمین کا سینہ چیر کے یہاں سے ہم اپنے لیے پانی بھی نکال رہے ہیں۔ یہی زمین ہے جس کے اندر اللہ نے ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ، زمین کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، لِلْمُوقِنِينَ، لیکن ہیں یقین کرنے والوں کے لیے جو اس کے اندر دیکھیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔
اللہ فرماتے ہیں زمین کے ٹکڑے ہیں متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. آپ سفر کریں، اس جگہ پہ آپ کو ریتلی زمین نظر آئے گی، پھر ریتلی ختم ہو رہی ہے، آگے سے لال مٹی پختہ زمین شروع ہو جائے گی، آگے سے پتھریلی زمین شروع ہو جائے گی، آگے سے بنجر زمین شروع ہو جائے گی. یہ زمین کے مختلف قطعات ہیں، اللہ نے ان سارے قطعات کو ملا کے رکھ دیا ہے. اب اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر کھیتیاں. اللہ نے ایک مثال دی ہے صرف، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات ہیں، وَزَرْعٌ کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ کھجوریں ہیں، سِنوان وغیر سنوان. بعض ایسی کھجوریں ہیں نسل دونوں کی الگ ہے، نیچے سے جڑیں ان کی آپس کے اندر ملی ہوئی ہے، زمین بھی ایک ہے، ان کو دیا جانے والا پانی بھی ایک ہے، لیکن ایک کھجور کے درخت پر جو پھل لگ رہا ہے وہ اور ہے، دوسرے کے درخت کے اوپر جو پھل لگ رہا ہے وہ اور ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. یہ کھجور عمدہ ہے، یہ اتنی عمدہ نہیں ہے، یہ زیادہ اچھی ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا، زمین ایک، لگنے والا پانی ایک، لیکن اسی کے اندر جو درخت میں نے اگائے، اس درخت کے اوپر لگنے والے پھلوں کے ذائقے، مزاج جدا جدا لگے ہوئے. وہی پانی ہے، وہی زمین ہے، وہی پانی اور اس زمین کے اثرات جب کسی مالٹے وغیرہ کے درخت کے اندر جاتے ہیں تو وہی سارا ذائقہ اس کا میٹھا ہو جاتا ہے، اور کسی اور درخت کے اندر جاتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی غور کیا، یہ درختوں کے اندر ذائقے بدلنے والا، میٹھا ذائقہ، کڑوا ذائقہ، یہ سارے دینے والا یہ کون ہے؟ اللہ. یہ کوئی دنیا کا کوئی آدمی کر سکتا ہے یہ کام؟ یہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، وہ یہ کر سکتے ہیں یہ کام؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یہ جو تم زمین کے اندر ہل چلا کے بیج ڈال کے آتے ہو اور اس سے وہ فصل نکلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم یہ سارا کام کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اسی زمین کے اندر تم غور و فکر کرو نا تو تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ کائنات کے اندر معبود اور الہ اور عبادت کے لائق اور پکار کے لائق، اور جس کو اپنا خدا سمجھا جائے، جس کو اپنا متصرف سمجھا جائے، جس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، وہ کائنات کے اندر ایک ہے جس کے امر سے یہ زمین کے اندر سارے انقلابات آ رہے ہیں. سبحان. اچھا آپ ایک اور چیز غور کریں، درخت کے اندر اللہ نے جڑیں بنائی ہیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. وہ جڑیں زمین سے پانی کھینچتی ہیں، زمین سے وہی جڑیں پانی کھینچتی ہیں، اور وہ اس پانی کو ایسے کھینچتی ہیں کہ کھینچ کر درخت جتنا بھی اونچا ہے، چاہے 5 فٹ ہے، چاہے 10 فٹ ہے، چاہے 50 فٹ ہے، جتنا بھی اونچا درخت ہے، اور اس کے کونے کے اوپر بالکل اوپر جو پتا لگا ہوا ہے، جو پھل لگا ہوا ہے، جو پھول لگا ہوا ہے، اس پھول اور اس کے پتے کی بالکل انتہا تک وہ جڑ پانی پہنچا رہی ہے. کبھی درخت کو کھول کے دیکھیں، اس کے اندر کوئی مشین لگی ہوئی ہے؟ انسانی جسم کے اندر تو مشین ہے، دل ہے. انسانی جسم کے اندر تو اللہ نے موٹر اور یہ پمپ لگایا ہوا ہے، دل جو پورے جسم کو سپلائی کر رہا ہے، خون سپلائی کر رہا ہے. درخت کے اندر کوئی دیکھا؟ یہ دل تو سپلائی کرتا ہے نا پورے جسم کے اندر، خون کو چلا کے رکھتا ہے، لیکن درخت کے اندر بھی وہ پانی دوڑ رہا ہے، ایک ایک پتے تک پہنچ رہا ہے، اور پھول کی پتیاں نازک وہاں تک وہ پانی جا رہا ہے. درخت کو آپ کاٹ کے دیکھیں، کہیں پر آپ کو کوئی مشین نظر نہیں آئے گی. جسم کے اندر تو شریانیں ہیں، نالیاں ہیں، درخت کے اندر آپ کو کوئی شریانیں وغیرہ بھی نظر نہیں آئیں گی. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کس کا حکم ہے، وہ کس کا امر ہے جو جڑوں کے اندر سے پانی ایسے لے کے پھر پورے درخت کے ایک ایک پتے تک، ایک ایک ٹہنی تک وہ پہنچا رہا ہے پانی؟ تو وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا امر اور اللہ کا حکم ہے. اللہ اور بات اسی چیز کے اندر دیکھو تو تمہیں دھکے نہ لگتے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. کبھی اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچاننے کے سامان تو سارے موجود ہیں زمین کے اندر، سارے ہی موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں اے منکرو، اے مشرکو، اے کافرو، اے مجھے چھوڑنے والوں، بتاؤ اَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں چکر کہاں سے لگ گیا؟
کس نے آ کے تمہیں راستے سے بھٹکا دیا ہے؟ بالکل آسان آسان باتیں. وفی انفسکم، تمہارے اپنی جانوں کے اندر غور کرو. ہم کہاں تھے، کیسے تھے، اللہ نے کیسے بنایا، کہاں اللہ نے ہمیں، کس جگہ پہ اللہ نے بنایا، اور کیسے اللہ نے ہمیں بنایا. پھر اللہ ہمیں دنیا میں لے آیا. پھر دنیا میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم کے اندر توانائیاں آہستہ آہستہ فراہم کرتا گیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. دنیا میں آئے کمزور تھے، پھر طاقت آ گئی، پھر بڑھاپا اور کمزوری آ گئی. پہلے اللہ نے دی ساری طاقتیں، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ ایک ایک طاقت اللہ لیتا گیا. اب سنائی کم دیتا ہے، اب دکھائی کم دیتا ہے. اب پہلی طرح ذہانت نہیں رہی، اب پہلی طرح کا ذہن نہیں رہا. اب باتیں بھول جاتی ہیں، اب بھاگ نہیں سکتے، اب دوڑ نہیں سکتے، اب کام مشقت والا نہیں کر سکتے. پہلے اللہ نے یہ ساری طاقتیں دیتا رہا، پھر اللہ نے ایک ایک کر کے طاقتیں لینا شروع کر دی. حتیٰ کہ جب موت آئی تو اللہ نے ساری طاقتیں یکدم انسان کے جسم سے سلب کر لی. اللہ فرماتا ہے کبھی اس بات کے اندر بھی غور کیا ہے کہ یہ کون ہے جو طاقتیں دیتا بھی ہے اور طاقتیں لے بھی لیتا ہے؟ یہ کون ہے جو کمزوری کو شاہزوری میں بدلتا بھی ہے اور پھر شاہزوری کو کمزوری میں بھی بدل دیتا ہے؟ مختلف اس کی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. جو اللہ کمزوری کو شاہزوری میں بدل سکتا ہے نا، وہ شاہزوری کو کمزوری میں بھی بدل سکتا ہے. ایک ساتھی مجھے بتانے لگا، بہت پرانی بات، بھی ہم تشکیل میں تھے جماعت میں، تو ایک جگہ پہ گئے نا، تو وہاں اسپتال کے اندر جس کو رستم زماں کہتے تھے، گاؤں پہلوان رستم زماں، جس کے مقابلے کا پہلوان طاقتور بندہ پوری دنیا میں نہیں تھا. کہتا ہمیں پتہ چلا وہ بیمار ہے اسپتال میں. تو ان ساتھیوں نے کہا چلو بھائی دیکھ کے آتے ہیں، اس رستم زماں کو بھی دیکھ کے آتے ہیں. پوری دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا. اس کے پاس گئے نا، تو وہ اسپتال میں تھا. ہم نے دیکھا تو مکھی ہے نا، مکھی وہ اس کے ناک پہ آ کے بیٹھتی تھی. تو اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی اس مکھی کو اڑائے. تو وہ کوفت محسوس کرتا تھا، اپنا چہرے کے کو سکیڑتا تھا، یعنی وہ گویا کہ بزبان حال یہ کہتا تھا یار اس مکھی کو اڑاؤ. تو پاس ایک نرس کھڑی تھی، وہ اس کو اڑا دیتی تھی، مکھی پھر آ جاتی تھی، پھر وہ اپنے ناک کو اوپر نیچے کرتا. کہتا یہ تھوڑی دیر سلسلہ رہا، ہم بیٹھے رہے، واپس آ گئے. تو ہم نے واپس آ کے کہا واہ میرے مولا تیری شان، طاقتیں اتنی دیں، طاقتور اتنا بنایا کہ پوری دنیا میں اس کے طاقت کا مقابلے کا بندہ کوئی نہیں تھا، اور کمزور اس کو اب اتنا کر دیا کہ اب اپنے منہ کے اور ناک کے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا. تو جو اللہ طاقتیں دے دیتا ہے وہ اللہ طاقتیں لے بھی لیتا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خطیب اسلام کہا جاتا ہے، جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے، جن کو خطیب الہند کہا جاتا ہے، ان کے زمانہ میں، ان کے دور میں ان کے مقابلے کا کوئی خطیب نہیں تھا. 1961 میں وہ فوت ہوئے. ان کے زمانہ میں کوئی ان کے مقابلے کا، ان کے پائے کا کوئی خطیب ہی نہیں تھا. قرآن پڑھتے تھے تو مقابلے میں کوئی ایسا قاری نہیں تھا جو ان سے اچھا قرآن پڑھ سکے. شعر و شاعری جب کرتے تو یوں لگتا ہے ان کے مقابلے کا کوئی شاعر نہیں ہے. لطائف اور عجائبات سناتے، حیران ہو جاتا، دنیا کے سارے لطیفوں کا خزانہ اللہ نے اس کے دماغ کے اندر رکھ دیا ہے. مسائل پر جب جو گفتگو کرتے تو بڑے بڑے علماء بھی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد تقریر کرتے، 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگاتار تقریر ہوتی. صبح کی اذان کے ساتھ تقریر ختم ہوتی. سامعین کا اس وقت بھی دل ہوتا تھا کہ شاہ جی ابھی اور بھی گفتگو کریں. اتنے بڑے خطیب تھے اپنے زمانوں کے. غیر مسلم، ہندو، سکھ، اس طرح کے لوگ ان کی جلسوں میں، ان کی تقریروں میں قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، پھر یہ بات میں بعد میں بتاتا ہوں. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک علاقہ کے لوگوں نے، بلکہ ایک گھر تھا وہاں پر دوسرے تو اس نے حضرت شاہ جی کو دعوت دی بھی آپ آئیں. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر چلے گئے. تو وہ بیچارہ آدمی غریب تھا، تو باقی جو مسلمان تھے بیچارے قبر پرست اور اس کے عقائد والے،
انہوں نے کہا بھی ہم نے عطا اللہ شاہ کو تقریر نہیں کرنے دینی۔ اس نے کہا میں اپنے گھر میں کروا رہا ہوں، میں آپ سننے والا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں کروانے دیتے تقریر۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت شاہ جی کے خلاف۔ تو حضرت وہ بندہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا شاہ جی میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، آپ آئے بھی ہیں اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ پورا گاؤں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو شاہ جی فرمانے لگے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدلے گا۔ تو شاہ جی واپس جانے لگے نا، تو سکھوں کا گردوارہ تھا، سکھوں کا، تو وہ دروازے کے اوپر بیٹھا تھا ان کا وہ جو بڑا جو ہوتا ہے سکھوں کا، تو وہ شاہ جی کو پہچانتا تھا۔ اس نے کسی جگہ پہ حضرت شاہ جی کی کوئی تقریر سنی تھی، تو وہ نا تنزیہ طور پہ کہنے لگا شاہ جی مسلمانوں نے تو تقریر نہیں کرنے دی آپ کو، ہمارے گردوارے میں آ جائے، ہمیں قرآن سنا دیں۔ مسلمانوں کو تو انہوں نے تو نہیں آپ کو تقریر کرنے دی، آپ ادھر۔ اس نے تو پتہ نہیں شاید طنز کے انداز میں کہا ہوگا، شاہ جی کہتے چلو آؤ بھائی آج تمہیں سناؤں گا قرآن۔ اللہ کی شان، اس نے سارے سکھ اکٹھے ہو گئے، وہ بندہ جو تھا وہ بھی آ گیا۔ اب اللہ کی شان شاہ جی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور شاہ جی قرآن پڑھتے تھے، جنہوں نے سنا وہ کہا کرتے ہیں کہ شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے قرآن اتر رہا ہو، ایسے قرآن پڑھتے تھے۔ تو شاہ جی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان، جو مسلمان تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے نہ سنا اور سکھوں نے سنا، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ تو بہت بڑے بلند پایا خطیب تھے، بڑے بلند پایا خطیب تھے۔ حضرت شاہ جی کی آخری تقریر ہے دلی کی، 1945 کی تقریر ہے، آخری تقریر۔ تو اس آخری تقریر کے اندر یعنی شاہ جی تقسیم کے مخالف تھے۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا ہندوستان پاکستان، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ وہ کہتے تھے بر صغیر کو تقسیم نہیں کرنا، ہم نے انگریز کو نکالنا ہے یہاں سے، یہ جو باہر سے آ کے مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے اس کو نکالو، باقی ہندو مسلمان ہم آپس میں ملک کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ تو بہرحال ان کا اپنا ایک تھا، سوچ تھی، ان کی اپنی ایک فکر تھی۔ تو اس دن ان کی تقریر کا عنوان تھا پاکستان کیا ہوگا۔ یہ ان کی تقریر کا کیا تھا کہ جس پاکستان کے لیے تم لڑ رہے ہو وہ پاکستان ہوگا کیسا۔ تو اس دن حضرت شاہ جی نے وہ تقریر کی، ساری رات صبح کی اذان جب ہوئی نا قریبی مسجد سے، تو شاہ جی نے آخری شعر پڑھ کے تقریر کو ختم کیا، اب تو چلے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اور اللہ کی شان شاہ جی نے اس تقریر کے اندر جو پاکستان کے بارے میں باتیں کی تھی عین اسی طرح پوری ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری سالوں کے اندر بیمار ہو گئے، اور فالج کا حملہ ہوا جس کی وجہ سے بولنا بند ہو گیا، نہ بول سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں۔ تو انہی دنوں کا واقعہ ہے، مرزائیوں نے ملتان کے اندر ایک جلسہ کیا، تو جواب کے اندر مسلمانوں نے بھی جلسہ کیا۔ تو حضرت شاہ جی اس وقت صاحب فراش تھے، چارپائی میں تھے۔ تو شاہ جی نے کہا مجھے بھی لے جاؤ، میں اگرچہ تقریر تو نہیں کر سکتا لیکن سٹیج پہ میری چارپائی بھی رکھو، تاکہ ختم نبوت کے موضوع پر محنت ہو رہی ہو اور عطا اللہ اس محنت کے اندر شریک ہو۔ تو بڑے پاکستان سے، پورے علاقوں سے بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے تقریریں کی۔ تو حضرت شاہ جی تقریر سنتے رہے، اب بول تو سکتے نہیں تھے وہ کہ وہ تقریر کرتے، بات ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جلسہ ختم ہو گیا تو اسٹیج سیکرٹری کو اشارہ کرتے ہیں میرے پاس آ۔ تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حضرت شاہ جی کہتے ہیں میرے چولے نو گھنگرو لوا دے جو تے میری ٹور ویکھنی۔ یہ حضرت شاہ جی نے اس کو کہا، میرے چولے نو گھنگرو لوا دے جو تے میری ٹور ویکھنی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کرو اللہ میری اس زبان کو چلا دے، پھر دیکھنا میں ان مرزائیوں کی تردید کیسے کرتا ہوں۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب بعد میں ٹھیک ہو گئے، پھر زبان آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ یہ پتہ ہے اللہ نے مجھے یہ کیوں بیمار کیا، میری زبان کو کیوں بند کیا؟ اللہ مجھے بتانا چاہتا ہے عطا اللہ تیرے مقابلے کا خطیب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیری زبان کو بند کر کے میں نے جو تجھے بتا دیا ہے یہ زبان تیری نہیں ہے، یہ زبان میں اللہ کے امر سے چلتی ہے۔
تو بات میں نے یہ سنانی تھی آپ کو کہ وہ اللہ ہے جو دیتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو لے بھی لیتا ہے۔ وہ دیتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ لیتا ہے تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ وفی انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں کے اندر غور و فکر کرو نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا معبود کیا ہے۔ اللہ پاک